الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي وجللني التبع. برٹش تاریخ دان آرنلڈ اپنی کتاب دا سویلائزیشن آف ٹرائب میں ایک ایسی بات کرتا ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے. آپ کو وہ کتاب لازماً پڑھنی چاہیے. تقریباً 100 سال پہلے لکھی گئی وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ اس وقت جس نکات پر جدید تہذیب کی اقدار کو تعمیر کیا جا رہا ہے اس کا مقصد اس دنیا پر مکمل قبضہ حاصل کرنا ہے. وہ خشکی بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا اور ہوا بھی ہوگی. اس روئے ارضی زمین پر پہلی بار کسی نسل نے، کسی قوم نے پوری دنیا پر مکمل غلبہ حاصل کیا، اقتدار حاصل کیا. اس سے پہلے انسانی تاریخ میں اس سے بڑی مملکت اور سلطنت کوئی قائم نہ کر سکا. اگر ہم پہلے بیان کردہ آیت کا ترجمہ اس طرح سے کریں کہ وہ ہر اونچائی سے نیچے اتریں گے تو اس کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے کہ وہ غلبہ پالیں گے اور انہیں کوئی روک نہ سکے گا. اور یہ بات آپ کو بتانا آسان نہیں کہ اس روئے ارضی پر وہ کون سا ایک ملک تھا جس نے 1 صدی سے زائد عرصہ پر پوری دنیا پر حکمرانی کی، اور اس وقت حکومت کرنے والے لوگ کس نسل سے ہیں. آئیے اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ وہ شہر کون سا تھا، کون سا ہے جس میں سے کسی قوم کو نکالا گیا، ایسا نکالا کہ تباہ و برباد کر کے نکالا. یہ ایک اہم سوال ہے. جو ہمیں یاجوج ماجوج کا سراغ دے سکتا ہے جب ہم اس آیت کو احادیث کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں اور احادیث سے جاننے کی جرت کریں تو حیران ہوں گے کہ تمام احادیث جو یاجوج ماجوج اور آخری زمانہ سے متعلق ہیں وہ بنی اسرائیل سے متعلق ہی اس شہر کے بارے میں کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، یعنی وہ بیت المقدس، یروشلم اور القدس کے نام سے پکارا گیا. آپ کو اب بھی احساس نہیں ہو رہا کہ یہ تہذیب کتنے مضبوط کندھوں پر تعمیر کی گئی ہے جب آپ یہ جان لیں کہ وہ شہر یروشلم ہی ہے جس کا ذکر احادیث میں مقدس شہر کے طور پر آتا ہے، اور وہ قوم بنی اسرائیل ہی ہے جسے وہاں سے نکالا گیا اور جن کی
بستی کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور صدیوں در صدیوں وہ بھٹکتے رہے اور خانہ بدوش رہے، تو ہم یہ جان لیں گے کہ اب وہ آخر کیسے اس شہر کو اپنا بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس شہر کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھی کیا ہے کہ انہوں نے جب پہلی بار فتنہ و فساد برپا کیا تو انہیں وہاں سے نکال دیا گیا اور غلام بنا کر سزا دی، اور 100 سال تک وہ بیبلیون کے غلام رہے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور انہیں واپس اسی مقدس شہر میں پہنچا دیا، اور جب انہوں نے دوبارہ فساد برپا کیا تو انہیں وہاں دوبارہ سے تباہ و برباد کر کے نکال دیا گیا۔ جب دوسری بار انہیں وہاں سے نکالا گیا تو رب کریم نے ان پر اپنے رحمت کے دروازے بند نہیں کیے، باوجود ان کی تمام بد کرداری، بد اخلاقی اور بد مذہبی کے انہیں ایک دروازہ کھلا ملا، اور وہ دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ اگر یہ لوگ اس دروازے سے داخل ہونے کا بھی انکار کر دیں تو پھر ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور اللہ نے کہا اگر تم نے اس دروازے کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے واپس آنا چاہا اور اس کے لیے یاجوج ماجوج کے وجود کا سہارا لیا، یعنی اپنے فتنہ و فساد کے ذریعے واپس آئے، تو پھر تمہارے لیے وہی سزا ہے جو میں نے تمہیں پہلی بار دی اور پھر دوسری بار، یعنی ہر بار فوج کی چڑھائی کر کے انہیں تباہ کیا گیا۔ اگر آپ نے خراسان والی حدیث کو پڑھا ہو تو آپ جان لیں گے کہ قرآن کریم نے کتنی واضح بات کر دی تھی۔ وہی حدیث جس میں ایک مسلمان فوج کا ذکر ہے جو اسرائیل پر حملہ کرے گی اور یہودیوں کو تباہ کر دے گی اور چن چن کر قتل کرے گی۔ جی ہاں، قرب قیامت کی آخری جنگ کی پیشین گوئی۔ اب ہم اس شہر تک تو پہنچ چکے ہیں جو یروشلم ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انہیں وہاں پر واپس قبضہ دلایا؟ جب آپ انہیں جان لیں گے تو آپ یاجوج ماجوج کو بھی پہچان لیں گے۔ ایک اور نشانی جو یاجوج ماجوج کی اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی وہ یہ کہ وہ بہت پیاسے ہوں گے اور وہ اس دنیا کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب وہ ایک دریا کے کنارے پہنچیں گے تو وہ اس کا پانی پئیں گے، اور جب ان کی آخری لہر اس دریا پر پہنچے گی تو وہ سوال کرے گی کہ کیا یہاں پر کبھی پانی بھی تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دریا کون سا تھا؟ کیونکہ اس کا ذکر باقی تمام پانیوں سے ہٹ کر کیا گیا۔